السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، گلگت بلتستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس کی گورنمنٹ دونوں جگہ پہ بننے جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نہ صرف بجٹ بلکہ 28ویں ترمیم کا بھی گرین سگنل دے دیا ہے۔ آنے والا بجٹ عوام کے لیے کیا خوشخبری لائے گا، آئی ایم ایف سے کب جان چھوٹے گی اور پاکستان کے معاشی حالات کب ٹھیک ہوں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ ٹرمپ صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران سے جو معاملات ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آئندہ 2-3 روز میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، معاہدہ سائن ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان کو پھر انہوں نے یاد کیا، ہمیشہ کی طرح پاکستان کے بارے میں اچھے الفاظ کہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک دوبارہ سے بیٹھک لگ سکتی ہے اور پاکستان کے اندر یہ ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے، اور پاکستان کا ایک پیس میکر کا جو رول ہے پوری دنیا میں وہ دوبارہ ریوائیو ہو سکتا ہے۔ 2 ایشوز ہیں۔ میرے ساتھ جو مہمان آج موجود ہیں، ذوالفقار علی بدر، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ دوسرے میرے معزز مہمان ہیں چودھری نوید الہی، سابق جوائنٹ ڈائریکٹر رہے ہیں آئی بی کے اور ایک بڑے ادارے کے ڈین ہیں، لخاری ہیں۔ ڈاکٹر قیس اسلم کسی تعارف کے محتاج نہیں، معیشت کے حوالے سے ان کے تبصرے تجزیے آپ سنتے رہتے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، تحریک انصاف سے تعلق ہے، سینئر وکیل ہیں۔ محسن ظہیر صاحب یو ایس اے سے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بھی ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے 28ویں ترمیم کا بھی ایشو چل رہا ہے، ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو گرین سگنل دے دیا ہے کہ دونوں گورنمنٹس دے دیں کشمیر اور گلگت کی، اور دونوں معاملہ طے ہو گئے ہیں، اور اب بجٹ بھی ہو جائے گا اور 28ویں ترمیم کا گرین سگنل بھی مل جائے گا۔ خبر یہ نہیں ہے، یہ خبر تو چل رہی ہے، خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف بجٹ کے معاملے میں پاکستان سے کیا کر رہی ہے اور اجازت کیا کب مل رہی ہے بجٹ کی؟ سنا ہے لیٹ بھی اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ شکریہ بہت بہت۔ دیکھیں اندر کی خبر کیا؟ میرے لحاظ سے، میں آئی ایم ایف پہ پہلے آ جاتا ہوں سر۔ میرے لحاظ سے آئی ایم ایف کی نے جو ڈائریکشنز دیں یا شرطیں لگائی ہوئی تھیں سر، وہ صرف ٹیکس نہیں تھا، وہ اسٹریم لائن آف دی کیپٹلسٹ اکانومی تھا، اور شاید ہم اس میں ابھی تک فیل ہوئے ہیں وعدہ کیے ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا جی پاورٹی ایلیویشن، ہم نے کوئی پروگرام آج تک کسی بجٹ میں پاورٹی ایلیویشن کا نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی ٹرانسپیرنسی، ہمیں ابھی تک ٹرانسپیرنسی، انہوں نے کہا کہ ایک اکاؤنٹ ہوگا اینڈ سچ فورتھ۔ اس میں اور بھی باتیں ہیں، وہ کہ لیویز لگانے، سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہمیں گارنٹی کریں کہ ہمارا لون واپس کیسے کریں گے اور کہاں سے کریں گے۔ دیکھیں وہ لون واپس کرنا کوئی بہت بڑا ایشو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لیے ہے۔ اس کے لیے آپ کو گارنٹی دینی پڑتی ہے ہر لون سے پہلے۔ 38 بلین پاکستانی باہر سے بھیجتے ہیں ہر سال۔ ٹوٹل اس وقت تک آئی ایم ایف کا لون 5 بلین ہے، وہ 7.5 بلین 7.7 بلین تک جانا ہے، تو کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے۔ آپ کی 30 بلین کی تو صرف ایکسپورٹس ہیں۔ نہیں، جو قرض وہ دے رہے ہیں اس کی واپسی کا ایک شیڈول اور اس کا پروسیس کہ کہاں سے واپس ہونا ہے، وہ گارنٹی تو مانگتے ہیں نا جی۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی بڑی پراپرٹی، بڑی بڑی چیزیں فلش کرانی پڑتی ہیں۔ یو ای نے اب گارنٹی نہیں دینی ہے، سعودی عرب نے دے دینی ہے، انہوں نے چائنا نے دے دینی ہے۔ دیٹس ناٹ دی ایشو۔ ایشو وہی ہے کہ اسٹریم لائن آپ اپنی اکانومی کو نہیں کر رہے ہیں۔ اوکے، آپ جو ہے ٹرانسپیرنسی اپنی اکانومی نہیں لا رہے۔ ابھی بھی ان آفیشلی یہ کہا جاتا ہے کہ 50% آپ کی جی ڈی پی کا حصہ جو ہے وہ بلیک اکانومی ہے، ٹھیک ہے، اور اس ملک سے پیسہ باہر بھی جاتا ہے لیگلی اینڈ انلیگلی۔ وہ ہیں ایشوز، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاورٹی ایلیویشن بھی ہے ان کا ایشو۔ پروونشل اور فیڈرل میں جو ادارے دونوں طرف ہیں، ویسے آئی ایم ایف کا کوئی ایشو ہے صحیح؟ ٹیکنیکلی ان کا جب آپ کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلق ہوتے ہیں، وہاں سے فون آتا ہے کہ ان کو ڈبل کر دیں، جب نہیں ہوتے پھر ایف اے ٹی ایف آ جاتا ہے، گرے میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی لکیریں نکلوائی جاتی ہیں، اور جب آپ کے معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں تو پوچھتے ہی نہیں۔ جی میں وہی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ صرف یہ نہیں ہے نا ایشو وہ ہے کہ کیا آپ
انٹرنیشنل بزنسز کو پاکستان میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اور وہ نہیں دے رہے. آپ انویسٹمنٹ تو لانا چاہتے ہیں, دے رہے کہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ لوگ آ نہیں رہے. اب وہ اسٹیپ آگے چلا گیا کہ آپ نے پروڈکٹیوٹی دینی ہے, لینڈ پروڈکٹیوٹی دینی ہے, لیبر پروڈکٹیوٹی دینی ہے, جو نہیں دے سک رہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ دونوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ٹیکنیکلی اصل تو ایشو یہ تھا کہ فیڈرل کو کتنے پیسے جانے ہیں اور پروونسز کو کتنے جانے ہیں. اب آپ دیکھیے اگر تو پیپلز پارٹی کی حکومت ان دو صوبوں میں ہے, آزاد کشمیر اور جی بی میں اور بلوچستان میں اور سندھ میں, پنجاب 60% ہے پاپولیشن, 10% کے پی کے ہے, تو باقی 30% جو ملک ہے یہ 35% ہے, وہاں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو وہ جو اپنا شیئر ہے نا جی, تو وہ جو اپنا شیئر مانگ رہے ہیں ایز پر پاپولیشن, میں صرف کہہ رہا ہوں, اچھا وہ سیریس ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ. اور میرا خیال ہے کہ شاید گورنمنٹ مان گئی ہوگی اس دفعہ, مگر جہاں آ رہا تھا کہ فیڈرل چاہتی تھی کہ زیادہ پیسے فیڈرل کو آئیں, کیونکہ وہ صوبے کوئی پیسے سرنڈر کرنے پہ مان گئے, شاید مان گئے, مگر وہ پھر آئے گا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے. اچھا, اور ہمیشہ سے جو کٹ لگتا ہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پر لگتا ہے. اوکے, تو آپ بجٹ میں عوام کے لیے کچھ ہے ہمارے پاس؟ میرا نہیں خیال کہ دیکھیں بجٹ بڑھے گا, ٹیکس لگے گا, کچھ فکس ٹیکس لگا دیا دکانوں پہ, وہ سارا عوام پہ ہی. عوام کے لیے کوئی خوشخبری نہیں؟ میں نہیں مانتا کہ کچھ اس قسم کی خوشخبری ہے. انڈسٹری چل جائے تو شاید ان کو امپلائمنٹ مل جائے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک. نوید علائی صاحب, ڈاکٹر کیس صاحب تو مایوسی کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. وہ کہتے ہیں بس پرانی تنخواہ گزارا کو, کہتے ہیں جی عوام کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں کہ کوئی ہم بتا سکے کہ بجٹ میں کوئی عوام کو ریلیف ملنے والا ہے. سر یہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ سے غریبوں کے بارے میں ہی کی شرائط ہوتی ہیں, وہ اشرافیہ کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ آپ یہ للے تللے چھوڑ دیں, قرض لے کے یاشیاں چھوڑ دیں, بڑے بڑے جہاز لینے چھوڑ دیں. یہی ہوتا ہے کہ جی ٹیکس زیادہ کر دو, بجلی زیادہ کر دو, گیس بڑھا دو اور عوام کا جینا محال کر دو. یہ آئی ایم ایف کو بھی ہمارے ساتھ حکومت کی طرح کوئی غصہ ہے, ویر ہے کوئی ہمیں؟ ڈاکٹر کیس نے جو بڑا کمپریہنسو اس کا جائزہ لے لیا, ٹھیک ہے, یہ آپ کی اندیشہ تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو حالات ہیں اس میں آپ زیادہ کنسیشن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں عوام کو. لیکن دوسری طرف یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو للے تللے ہیں, جو ایکسپینڈیچرز ہیں, ان کو بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اگرچہ بڑا میرا خیال ہے کہ ایک منسکیول امپیکٹ آتا ہے اس کا, لیکن اس کو روکنا چاہیے تاکہ عوام میں ایک اعتماد بڑھ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے ٹیکس کلیکشن میں جو آپ کا فیلئر ہے, آپ جس طرح بھی بڑھائے جا رہے ہیں لیکن ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے, تو ان ٹارگٹس کو پورے کیے بغیر باقی اہداف جو ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت فوکس کرنا چاہیے. ٹیکس ایویژن جو ہے وہ اس کو قابو کرنا چاہیے. تو یہ تو ہے. اور اب چونکہ انفلیشن بڑی ہے پیچھے, جب سے یہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ ہوئی ہے, اس کا امپیکٹ بھی تو آنا ہے ظاہر ہے, اور جیسے پیٹرولیم کی پرائسز اوپر نیچے ہو رہی ہیں ان سے بھی امپیکٹ آنا ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کے لیے ایک مشکل ایک صورتحال ہے, اور اس کو اس سے نپٹنا پڑے گا کہ عوام کو بھی سہولت مل جائے, اور جو آئی ایم ایف کا شکنجہ ہے اس کے بھی جو نگرانی ہے اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں. نوید بھائی, یہ بڑا ضروری ہے, آپ بہتر اس کا جواب شاید دے سکیں کہ یہ جو کرپشن ہے, آئی ایم ایف کہتا ہے 5500 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی, کوئی اس کو پوچھتا نہیں, اس کی انکوائری کوئی نہیں ہوتی, کہاں گئی اس کا کوئی عوام کے سامنے ایویڈنس نہیں آتا. یو این ڈی پی کہتا ہے $17 بلین اشرافیہ کھا جاتی ہے اس ملک میں. پھر میں نے پہلے اگین یہ کہوں گا کہ آئی ایم ایف کا فوکس پھر غریبوں کے اوپر ہے. یہ گاڑیاں جو روزانہ کی بنیاد پہ نئی لے کے دے رہے ہیں, جو ایف ای آر کو بہت زیادہ اکوپڈ کر رہے ہیں, گاڑیاں بڑی لے کے دے رہے ہیں, مراد دے رہے ہیں, پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد سے لوگ بھرتی کر دی ہیں. تو ٹیکس نیٹ میں وہ 30 لاکھ لوگ جو پھنس گئے ہیں, آپ اور میرے سمیت, وہی پھنسے ہوئے ہیں, ان کو نچوڑی جا رہے ہیں. نیا بندہ تو کوئی آ ہی نہیں رہا اس میں. ہمارا جو ایشو ہے نا جی, وہ گڈ گورننس, اس میں دو چیزیں تو بہت اہم ہیں کہ ایک آپ کی
میریٹوکریسی ہو اور دوسرا جو ہے کرپشن سے پاک آپ سسٹم ہو. یہ دونوں چیزیں جو ہیں انڈرمائن کر رہی ہیں ہماری گڈ گورننس کو، جس کا امپیکٹس تمام چیزوں پہ آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو بیسکس کو جو ہے فنڈامنٹلی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو اس کا اثرات ہیں، اس کے ایفیکٹس ہیں، جو کازز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر رہے ہیں، ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے وہی محرکات ہیں کہ ان پالیسیز کو میریٹوکریسی انشور کریں ہر جگہ اور کرپشن کو آپ سختی سے ڈسکریج کریں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا 80% اس 20% آپ کی جو اقدامات ہیں اس سے 80% امپیکٹ آئے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایسے کریں گے کہ ایک چیز کو پکڑ لیا، اس پہ بات کر لی اور وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی، باقی وہیں کا وہیں ہے، تو آپ بھی جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ تھک جائے گی، گڈ گورننس کی طرف نہیں جا سکے گی انلیس کہ آپ یہ فنڈامنٹل فاؤنڈیشنل چینجز کریں بالکل ان ٹھیک. 2 ایریاز میں. اگرچہ بہت ایریاز ہو سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ 2 سب سے اہم ترین ہیں. اظہر صدیق صاحب، یہ جو ایف بی آر کا سسٹم ہے، اظہر صدیق صاحب ذرا توجہ دیجئے گا. جو ایف بی آر کا سسٹم ہے، جو ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے، عوام اس سے تنگ آ چکے ہیں، تاجر پریشان ہیں، سب کہتے ہیں ہمیں ہراساں کر رہے ہیں. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ کبھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایف بی آر کے جو بڑے صاحب ہیں اس کا اتنے ارب روپے کا باہر پیسہ چلا گیا، اتنے ارب روپے کے عالیشان اس کے محل ہیں. کسی کا کچھ پتہ چل رہا ہے، کسی کا کچھ پتہ چل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سارا جو لوٹ مار کا پیسہ ہے یہ جا کدھر رہا ہے؟ یہ خزانے میں تو نہیں جا رہا، خزانہ تو خالی ہے. بہت شکریہ ذوالفقار راہ صاحب. سر بجٹ آیا تو امیدوں کے چراغ جل نہ سکے، مہنگائی کے اندھیروں سے لوگ نکل نہ سکے. واہ. حکمرانوں نے اعداد و شمار خوب سنائے مگر خالی تھے دسترخوان، یہ راز چھپا نہ پائے. دیکھیں اب میرا یہ سبجیکٹ ہے، میں 3 چیزیں آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں. سب سے پہلی بات جو ہے نا، ہمارے ہاں بجٹری کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ سپینڈنگ اور انکم بتا دے، کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو یہ سپینڈنگ اور انکم کو، ڈسپیرٹی کو، باقی چیزوں کو دیکھ رہا. چلے باقی چھوڑے، آپ کی ایکسپورٹ امپورٹ کا کیا حال ہے، ٹیکس کلیکشن پہ ہی آ جائے. چلے بڑی مزدار بات بتاؤں، ایف بی آئی یہ سوچا ہے کہ تقریباً 90% تو 97% تو آٹومیٹک کلیکشن ہے. سیلز ٹیکس کلیکٹ کیسے ہونا ہے؟ وہ تو آٹومیٹک کلیکشن ہے ساری، ایڈوانس ٹیکس. اور پورے سال کی 4 کوارٹرلی انسٹالمنٹ پہ آگے 97% جو ہے. اور پورا محکمہ، بڑی مزدار بات بتاؤں آپ کو، ایف بی آر اس دفعہ پھر کوئی 4 تنخواہیں، میں تو وہ اس ریوارڈ اور کوئی چیلنج کیا ہوا ہے، میں نے تو رکھا ہے کس بات کے ریوارڈ دے رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں اور اندازہ لگائیں کہ موجودہ ایف بی آر کا حال یہ ہے کہ آپ نے ظلم اور زیادتی حد ہوتی کسی پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. یعنی میں تو حیران ہوں، آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ آپ پی ڈی ایل کے ذریعے کلیکشن کریں. بھئی قوم کو بتائیں نا کہ دیکھیں آئی ایم ایف بڑا کم ریٹ پہ آپ کو قرضے دیتا ہے، اس کی سرٹن کنڈیشنلٹیز ہیں. انڈیا میں، پوری دنیا میں دیکھیں، آپ نے آج تک آپ نے وہ اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک ہی نہیں کر سکے. آپ لائن لاسز سے نکل نہیں سکے، آپ یو ایف جی گیس کے لاسز سے نکل نہیں سکے، آپ لینڈ لیولائز کر نہیں سکے، آپ کا بجلی کا ٹیرف ہے، ذرا غور کریں پوری دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کی ایکسپورٹ کی پوزیشن کیا ہے، ٹیکس کلیکشن کے حالات آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ اور قرضے آپ کے ذرا غور کریں کہ اس وقت وزراء مشیر جتنے بھی ملا کر نا، آج خبر آئی ہے 10 ارب روپے کا بجٹ ہے آپ کے وزراء، اور اس کا 11 ارب کا جہاز لے لیا آپ نے. اور آپ نے وہ دیکھا نہیں کہ چیف سیکرٹری کا اور وہ کمشنر کے گھر، اور کمال کی بات ہے ہماری عمر گزر گئی، ہم نے سول سیکریٹریٹ میں پوری دنیا میں چلے جائیں، اس طرح سپینڈنگ نہیں ہے. آپ نے بلڈنگیں بنا، وہ بلڈنگیں کر رہی کیا یار، آپ نے یہ سمجھا دیں. ہائی کورٹ کی رینوویشن کرا دیا، وہ ایک سڑک بنائی ہے اس کے اندر، ہم اس کو شانزلیزے اسٹریٹ کہتے ہیں، اور لائٹیں لگا دی ہے. وہ بھی رات کو کون سی ہائی کورٹ بیٹھتی ہے اظہر یار. صدیق صاحب، آپ اقتدار کے، اور کوئی پوچھنے اظہر والا صدیق نہیں ہے. صاحب جب اقتدار کے وانوں میں آپ جائیں گے، لا منسٹر بنیں گے آپ اگلی گورنمنٹ میں،
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، تو پھر آپ کے دفتر بھی اتنے کروڑوں کے بنیں گے، آپ کیوں اتنے جل رہے ہیں دوسروں کے دفتروں سے؟ کوئی مسئلہ نہیں یار، ان کے پاس اختیار ہے، بڑے بڑے آفس ہیں، تو وہ پیسے لگا رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ سازش ہو گئی ان کا. اگر آپ نے عمران خان کا بیانیہ ختم کرنا تھا لے کر آئے آپ. انہوں نے وہ ہم نے ای ٹینڈرنگ کر دی ہے. کیٹرل شو پہ 2-3 ارب لگا دیا. وہ بسنت پہ آپ نے پیسے لگا دیے. یار فور گاڈ سیک یار، وہ کوئی ہے ادارہ. اچھا چلے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. آپ نے پی ڈی ایل آپ کو پتا ہے 2000 ارب کٹھا کر لیا جو کٹھا نہیں کر سکتے تھے. اچھا کیسے؟ ایک ٹیکنیکل بات ہے، سارے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی، مختلف طریقہ کار ہے اور ریٹ پارلیمنٹ مقرر کرتی ہے. پی ڈی ایل میں ایک ایگزیکٹو 60 لگا دے، 100 لگا دے، 200 لگا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. میں نے چیلنج کیا ہوا اس کو، بالکل اور ٹھیک یہ ہے، اکنامیکلی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور یہ پی ڈی ایل بیسیکلی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے. وہ ٹھیک یہ ہے. تو ان ایریا کے اندر ہے جہاں سے آپ نے پیٹرولیم کی مصنوعات نکالنی ہے تو ان کی بہتری کے لیے. اور یہ 2000 ارب روپیہ جو ہے وہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ ذرا یہ بھی تو بتائیں نا قوم حضرت کو. صدیق صاحب یہ کدھر ہے پوچھتے سارا ہیں، پیسہ؟ یہ اور بالکل صرف وہ پوچھتے ہیں، یہ ہے تو ایف بی آر نے پکڑ کے یہ آپ کو ایک ذوالفقار کھیل علی دے بدر دیا صاحب ہے سے، تاکہ ادھر توجہ نہ رہے. ذوالفقار علی بدر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہیں. یہ بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ ذوالفقار علی بدر صاحب ویلکم ٹو دی شو. علی بدر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں سنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی بارگیننگ کی ہے، کوئی سندھ گورنمنٹ میں پتہ نہیں، گورنر سندھ پہ بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر کیا سرائیں ہیں، گلگت کی گورنمنٹ، ذات کشمیر کی گورنمنٹ، اور پتہ نہیں بلوچستان کی گورنمنٹ میں اور کچھ اختیار اور وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا جی بجٹ بھی ٹھیک ہے اور 28ویں ترمیم بھی ٹھیک ہے. ایسی کوئی بات ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے ایسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. سر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کیا سرائیاں ہیں، اور کیا سرائیاں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف لوگ اڑاتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے پرسپیکٹیو کا خیال کرنا چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات سننی چاہیے، بٹ ضروری نہیں ہے کوئی بات کرے تو اس میں حقیقت ہی ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی کبھی بجٹ کی بات ہوئی ہے، جو چیز ہوئی ہے وہ اوپن بات کی ہے، چھپ کے کبھی بات نہیں کی. اور پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے فائدے کے لیے بات کرتی ہے اور اٹھاتی ہے. تو یہ جو کیا سرائیاں چل رہی ہیں کوئی گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے یا اے جے کے، اس میں کوئی سچائی، کوئی حقیقت نہیں ہے. گراؤنڈ پہ الیکشن تھا، پی ایم ایل این بھی ہمارے مد مقابل تھی، دیگر جماعتیں بھی مد مقابل تھی، سب نے الیکشن لڑا، ہر پارٹی نے الیکشن جیتا، پیپلز پارٹی نے بھی سیٹیں جیت لی. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی سودے بازی ہوئی ہے. تو میں تو اکثر آن اینڈ آف پروگرام میں کہتا ہوں کہ اگر جس پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کو، پولیٹیکل پارٹی کو، پولیٹیکل فورسز کو وہ الیکشن کے اوپر تحفظات ہے. پیپلز پارٹی کو بھی 2024 کے الیکشن میں تحفظات تھے، 18 کے الیکشن میں بھی تھے، 1990 سے لے کے 24 تک تحفظات ہی تحفظات تھے. لیکن ہم کہتے ہیں سسٹم آگے چلے، پارلیمان مضبوط ہو، جمہوریت مضبوط ہو. اگر یہ تمام جماعتیں آپس میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بیٹھ کے آپس میں بات چیت کے ذریعے جو بھی تحفظات جس کو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ لا کے آئندہ الیکشن سے ہونے سے پہلے ان تمام تحفظات کی ایشوز کو اگر ایڈریس کر لیا جائے اور اس میں پیپلز پارٹی کا بھی انپوٹ آئے، دیگر جماعتوں کا بھی آئے، حکومتی پارٹی بھی اگر مناسب سمجھے تو اس کے اندر اپنا انپوٹ دے، تو میں سمجھتا ہوں ونس اینڈ فار آل یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے کیا سرائیاں چلتی رہیں گی اور ہم بھی سنتے رہیں گے، آپ بھی سنتے علی رہیں گے. بدر صاحب، اور اسی طرح بجٹ میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ صوبے اپنا پیسہ کو سرنڈر بھی کر رہے ہیں، بسپ کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کو کمپرومائز کر رہی ہے، اور دوسرا جو قرض لے کے اشرافیہ جو اپنی عیاشیوں کے اوپر لگا رہی ہے. جس ملک کے اندر لوگوں کے حالات یہ ہوں کہ کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہوں، بیسک لوگوں کو نیسیسٹی نہ مل رہی ہو، فوڈ کے ایشوز ہوں، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے بیسکس جو ایشوز ہوں، تو وہاں پہ اس طرح کی عیاشیوں کے متحمل ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بس کے اوپر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس جیسے چل رہا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہی رہے گی. لیکن یہ جو آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا کہ لون کے پیسے سے یا مانگے کے پیسے سے عیاشی کرنا، دس از ویری پرٹیننٹ ذوالفقار راحت صاحب. بس اس کے اوپر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اور حکومت سے باہر دیگر لوگوں کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے.
بیکاز آپ اپنی کمائی ہوئی رقم، اپنی ارن کی ہوئی رقم کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ لون لے کے، آپ ادھار لے کے آپ پیسے کو اسی طرح بے دریغ طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس پہ بہت سارے پھر ٹرانسپیرنسی کے، اکاؤنٹیبلٹی کے اور ایک فیئر گورننس کے، گڈ گورننس کے بہت سارے کوسچنز ریز ہوتے ہیں، جس کے اوپر یہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام صوبوں کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر یہ کوسچن آ جاتا ہے کہ آیا کہ جو لون ہم لے رہے ہیں وہ ہم صحیح سمت میں اور صحیح مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں. اگر کر رہے ہیں تو وہ کیا اشرافیہ کی یا گورنمنٹ آفیشلز کی جو عیاشیاں ہیں یا ان کے رہن سہن کے لیے، لائیولیہوڈ کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، یا پھر ہم گورنمنٹ کو، گورننس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے، سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، پبلک پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں جو گورننس کو بہتر کرنے کے لیے، ٹیکنالوجی کی ویلیو ایڈ کرنے کے لیے، اے آئی کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے اگر ہم اس کو استعمال کریں تو وہ بہت اچھی چیز ہے. ہم لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ گورننس کی فیسلٹی دیں، اس کے لیے پیسے استعمال کریں، سافٹ اینڈ ہارڈ انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ریسٹرکچر کرنے کے لیے کریں تو وہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر ہم اس پہ اپنی عیاشیوں کے لیے کریں، اپنی گاڑیوں کے لیے، گھروں کے لیے اور اخراجات کے لیے کریں تو اس پہ بہت بڑا ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا سوالیہ نشان ہے. یہ صرف میرے پہ یا کسی ایک پہ نہیں، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام صوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر کیس صاحب، یہ ظاہر ہے ایران جنگ کا بہت ہی افیکٹ ہوا ہے پاکستان کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، انرجی کے اوپر، آئل کے اوپر، لیکن اب دوبارہ ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں کہ صلح ہو جائے، جان چھوٹ جائے. ایران بھی ظاہر ہے یکسو ہے، پاکستان بھی کوششیں کر رہا ہے، لیکن سپائلر کے طور پہ اسرائیل جو سارے معاملے میں گڑبڑ کر رہا ہے، جب کوئی بات قریب لگتی ہے وہ حملے شروع کر دیتا ہے. شاید وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ صلح ہو گئی تو میں فارغ ہو جاؤں گا اور میرا گریٹر اسرائیل کا پلان بھی فارغ ہو جائے گا، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں 2-3 دنوں میں یہ کوئی معاملہ کسی طرف لگ جائے گا؟ سر دیکھیں، ایک تو ویژولی ٹیلی فونک کنورسیشن پہ ٹرمپ نے ڈانٹا بھی ہے نیتن کو کہ تم یو آر کریزی، تم یہ سارے جو کر رہے ہو، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نہ ہوتا تو تم جیل ہو گئی ہوتی تمہیں. تو یس، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایک تو وہ اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کی ریاست بننی ہے تو پھر وہ لیبنان سے اور سیریا سے حصہ کاٹ کے اسرائیل کا حصہ بنانا چاہ رہا ہے. مگر اب جو ساری دنیا اباؤٹ 80-90% جو دنیا کے ملک ہیں، اسپیشلی یورپ کے ملک ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. فلسطین کو ریکگنائز کر لیا ہے، اب صرف امریکہ اور اسرائیل ہی رہ گیا ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اب اس طرف جا رہا ہے. شاید جو مجھے انفارمیشن یہ ہے کہ 2 معاہدے ہوں گے، ایک اس جنگ بندی کا اور دوسرا وہ جو اور جس میں ایران کے پیسے جو ضبط ہوئے ہیں ایران کو اجازت مل جائے گی ٹریڈ کرنے کی، اپنے تیل بیچنے کی، اور دوسرا ایک سیپریٹ معاہدہ ہوگا جو نیوکلیر مٹیریل پہ ہے. وہاں چین اور روس بھی بیچ میں آئیں گے کیونکہ پہلے بھی وہ گارنٹر تھے اس کے اندر، یورپ بھی تھا. تو آئی تھنک پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں وہ شاید اب وہاں تک پہنچ رہی ہیں، اور اب تو شاید بیروت پہ حملے کرنے بند کر دیے ہیں یا کم کر دیے ہیں اسرائیل نے، کیونکہ ایران نے جو 5-6 یا 20 میزائل مارے ہیں اسرائیل پہ، اس سے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب وہ بدتمیزی اس طریقے سے نہیں کر سکتا. اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کی عوام بھی اب بہت اینٹی اسرائیل اور پرو پیس ہونی شروع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے، اور ہماری جو کوششیں ہیں وہ تو خود ہی. تو آئی تھنک کہ بڑی جلدی وہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری ملے گی، تو آئی تھنک آئی ایم بلیونگ، میں اس میں یقین کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. نوید علائی صاحب،
یہ ایک بڑا بریک سا کام ہو رہا ہے اور کسی حد تک یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے, بلکہ ٹوٹلی پاکستان کا کریڈٹ ہے, چونکہ اس کو اگر چیک کرنا ہو تو دو ہی پیمانے ہیں میرے نزدیک کہ اگر انڈیا میں ماتم ہو رہا ہے اور اسرائیل کا میڈیا چیخ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان ٹھیک کام کر رہا ہے. تو دونوں جگہ پہ ماتم, صفحے ماتم بچھا ہوا ہے کہ پاکستان اور عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ٹرمپ کو اسرائیل سے دور کر رہے ہیں. چلو اللہ کرے یہ ہو جائے. اور اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوتا تو اسرائیل اکیلا سروائیو کر سکتا ہے, نمبر 1. اب تو جے ڈی وینس نے کہہ دیا کہ امریکہ اور ایران کا معاہدہ ہوگا اور اس پہ اسرائیل اس کو پسند کرے یا نہ کرے, دونوں صورتوں میں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو امریکنز مطالبہ کر رہے تھے ٹرمپ سے فرسٹ پاکستان, تو فرسٹ امریکہ, تو فرسٹ امریکہ کا اب نیریٹو آگے بڑھ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل. آپ دیکھیے کہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے ٹرمپ کے لیے بھی ایران کے لیے بھی وہ ہمیشہ کھلی نہیں رہنی تھی. ٹرمپ جو ہے 3 دن کی جنگ کے لیے 2 دن کی جنگ کے لیے آئے تھے اور آج اتنے ماہ ہو گئے ہیں. تو انہوں کا جو سسٹم ہے انٹرنلی انہوں نے اپنے ووٹرز کو, اپنے پارٹیز کو بھی تو کچھ نہ کچھ بتانا ہے. اب وہ خالی ہاتھ واپس جانا پڑ رہا ہے ان کو. ان کے اندر بھی اور ایران میں بھی کوئی لڑائی کا ایپیٹائٹ نہیں ہے. اب دونوں پارٹیز لڑنا نہیں چاہتی, لیکن وہ چاہتی ہیں کہ جب جائیں تو اپنے ہاتھ میں کوئی نہ کچھ اپنے عوام کو دکھانے کے لیے ہو. خاص طور پہ امریکہ میں یہ ایران کا اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کو کچھ دکھانا ہے. تو اب یہ چونکہ زیادہ پرولونگ ہو گیا ہے اور اس میں اسرائیل جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ایک اسپینر اور اسپوائلر کا رول ادا کرتا رہا ہے. اب جب ایران نے اس موقع پہ رسپونڈ کیا ہے تو اب دونوں نے 1 ہفتے تک لیبنان میں کارروائی نہ کرنے کا اور ایران نے بھی اعلان کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور ہم ہو سکتا ہے جیسے ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی خبر جلد سنیں گے. تو کیونکہ دیکھیں 90% تو کام ہوا ہے اور آپ دیکھیں وار بھی نہیں ہو رہی. ایک قسم کی کبھی کبھی اسکرمش ابھی ہوئی ہے اور 90% جو ہے وہ پیس ہے وہاں پہ. جتنے بھی ایشوز تھے ایک طرف 10 پوائنٹس اور 15 پوائنٹس, اس کے اوپر بھی کافی ایگریمنٹ شروع بھی ہو گیا جب پاکستان میں وہ آئے تھے. تو 2 ایشوز لے کے بیٹھے رہے, ایک تو انرچ یورینیم کا اور بعد میں اسٹیٹ آف ہارمز کا. تو میرا خیال ہے اس کو انہوں نے الگ رکھ کے رشیا چائنا کی مدد سے اس کو ریزالو کر لیں گے تو باقی چیزیں تو طے ہو جائیں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر جلد کسی نہ کسی مفاہمت پہ پہنچ جائیں گے. اظہر صدیق صاحب, آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ سنسیئرلی ایگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا, پوری دنیا کو میسج مل گیا کہ امریکہ اس میں ہارا ہے اور ایران جیتا ہے, کیونکہ ایران نے جو ریزسٹ کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے اس پہ پوری دنیا مان چکی. تو اب آپ کے خیال میں وہ لمحہ آنے کو ہے کہ یہ ایگریمنٹ سائن ہوگا اور آئسولیشن میں چلا جائے گا اسرائیل, آپ سمجھتے ہیں کہ یا امریکہ ان کو ساتھ لے کے چلے گا؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ ذوالفقار راحت صاحب, بڑا امپورٹنٹ کراس روڈ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اب دیکھیں انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ ایران کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس پہ اسٹریٹ آف ہارمز واز نیور اے ایشو. اب اس ساری چیز کے بعد, جنگ کے بعد, اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے, جو آپ کا سی روٹ ہے, دیٹ ہیز بیکم اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور یہ جو باؤنڈریز ہیں وہ صرف 2 ملکوں کے بیچ میں آتی ہیں. تو ایران کو آپ نے خود لیوریج دے دی ہے, عمان کو آپ نے خود لیوریج دے دی ہے, اور یہ ساری لیوریج امریکہ کی ناقص اسٹریٹجی کی وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ جب انہوں نے حملہ کیا تھا ان کو یہی سمجھایا گیا تھا, اسرائیل کی طرف سے فیڈ بیک بھی یہ تھا کہ ہم اٹیک کریں گے اور 1 دن میں ہم اٹیک کریں گے, ان کی قیادت کو ماریں گے, رجیم چینج ہوگی, اس کے بعد 12 وہاں پہ پراکسی آ جائے گی اور ہم معاملہ کریں گے. یہ تو ایرانی قوم اور ایرانی لیڈرشپ نے سٹینڈ لے لیا, انہوں نے اس چیز کو آگے چلایا, فائٹ کیا, ایک آئرن لوہے کی طرح کھڑے ہو کے جو ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے ایک ایسا ریبٹل دیا جس کی وجہ سے امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا. تو ایک سپر طاقت جو ہے وہ مجبور ہو گئی کہ ان کو یہ سارا معاملے کے اوپر آنا پڑا. اب ان کے پاس فیس سیونگ کے علاوہ, اس مسئلے کو کلوز کرنے کے علاوہ, اس سیٹلمنٹ میں جائے بغیر
ان کے پاس حل ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس ڈیل کو مکمل کریں. ان کو میٹر نہیں کرتا کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ان کو میٹر نہیں کرتا کاز انہوں نے ایک بہت بڑی اپنے آپ کو امبیرسمنٹ سے بچانا ہے, اور اس امبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے ان کو یہ ڈیل سائن کرنی ہے. وہ صرف فیس سیونگ یہ چاہ رہے ہیں, پاکستان کو میڈیٹر رکھا ہوا ہے کہ کچھ باتیں ایران کی مان لیں, کچھ ہماری مان لیں, کوئی ایسا راستہ نکل جائے کہ ہم بھی سب کو کہہ سکیں کہ جی ہم نے جو کہا وہ باتیں مان لی گئی اور ایران نے بھی مان لی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ٹائم گین ہو رہا ہے. ایران اس کے اوپر جتنا ٹائم گین ہو رہا ہے اس پہ ایران کو فائدہ ہو رہا ہے, کاز اس کی نیگوشیشن جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہو رہی ہیں, ان کے پوائنٹ زیادہ مانے جا رہے ہیں, اور جتنا لنگر آن کر رہا ہے امریکہ اس سے وہ اتنا ہی ویکن ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے پاس اب اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے, کیونکہ اب وہ مزید جنگ میں نہیں جا سکتے. ان کو پتا ہے کہ جنگ میں گئے ایران پھر لڑے گا, ہار نہیں مانے گا اور گھٹنے نہیں ٹیکے گا, تو ان کے پاس یہی حل ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان فیلڈ مارشل کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس ساری چیز کے اندر, کیونکہ جس رات آپ دیکھیں پوری دنیا ویٹ کر رہی تھی کہ آج صبح کل صبح اٹھیں گے تو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہوگا, اسی رات پاکستان نے پرائم منسٹر کی ایک ٹویٹ نے اور فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی انٹرونشن سے جنگ روک دی گئی اور آج تک رکی ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے گلوبل سٹیج پہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ نہ یورپی یونین, نہ میڈل ایسٹرن کنٹریز, نہ رشیا, نہ چائنا, پاکستان نے امریکہ کو کہہ کے وہ جنگ رکوائی اور آج اس کے اندر ایک ایسا پلیئر بنا ہے. اور یہ پاکستان کی مسلسل 10, 15, 20 سال کی ڈپلومیٹک ایفرٹ کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پہ آیا ہے کہ آپ دیکھیں ایک ایسی جغرافیکل لوکیشن پہ ایک سائڈ پہ چائنا ہے, ایک سائڈ پہ انڈیا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, آپ کے میڈل ایسٹ سے بھی تعلقات اچھے ہیں, آپ کے چائنا سے بھی تعلقات اچھے ہیں, آپ کے امریکہ سے بھی ہیں. آپ نے بیلنس کیا ہوا ہے تمام سپر پاورز, ریجنل پاورز, نیبرنگ کنٹریز میں اور بائی لیٹرل ریلیشن میں ترکی, یورپی یونین کے ساتھ. تو یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے اور پاکستان کی ڈپلومیٹک کامیابی ہے کہ آپ نے یہ سارا معاملہ کیا, اور پاکستان کی محنت اور مدد کے ساتھ یہ معاملہ انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ یہ معاملہ پائے تکمیل پہ خوش اسلوبی سے پہنچے, جس کا فائدہ لانگ ٹرم میں پاکستان کو ہوگا. ایرانی گیس پائپ لائن, بالکل ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ یہ فائدہ ہو اور اس کا شدت سے انتظار ہے پوری قوم کو. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ جو سچویشن آگے بن رہی ہے, جو جس کی طرف علی نے اشارہ کیا, بات تو درست ہے کہ پاکستان کا ایک پیس میکر کے طور پہ رول تو پوری دنیا کے سامنے آیا اور پوری دنیا اس کو ایڈمٹ بھی کرتی ہے, اور ایک وقت تھا, کل کی بات ہے کہ پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری کہہ رہے تھے اور امریکہ بھی شاکی تھا اور باقی دنیا بھی وضاحتیں مانگ رہی تھی اور آپ کے اوپر پتہ نہیں کون کون سی پابندیوں کی بات ہو رہی تھی. تو لیکن پاکستان ابھر کے سامنے آیا. لیکن اس کی فائنینشیل پہ اگر بات کی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی چیزیں کچھ سٹیج کے اوپر چلی گئی ہیں, جیسے علی نے کہا کہ آپ انرجی کے اندر بھی انڈیپینڈنٹ ہم ہو جائیں گے, آئل بھی ملے گا, تو ہم یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ ایران سے یہ ساری چیزیں لیں؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ 3 چیزوں پہ ہر قوم کھڑی رہتی ہے اور پاکستان بھی. ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت کامیابی حاصل کی, ہم نے ملٹری فرنٹ پہ بہت کامیابی حاصل کی, انڈیا کے بھی اور افغانستان کے خلاف بھی, اور ہم نے ڈپلومیٹکلی بھی اب ایران میں جو ہم پیس میکر سے, پھر ہم نے سعودی عرب سے ایک معاہدہ کیا ڈیفنس کا, اور اب کل شاید لیبنان سے ہم نے ایک معاہدہ کیا. بٹ جہاں ہم مار کھا رہے ہیں وہ ہماری اکانومی ہے, وہ ہماری گورننس ہے. سو میرا خیال ہے جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ بالکل ہم اس پوزیشن پہ چلے جائیں گے جہاں ہم گیس اور تیل ایران سے خرید سکیں گے, کیونکہ جب ایران کو ہی اجازت مل جائے گی, سینکشنز ختم ہو جائیں گی, تو ہم پہ تو کوئی سینکشن نہیں ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ. یہ تو ہماری قیادت کے اوپر ہے کہ ہم کتنی انٹیلیجنٹلی اپنی اکانومی کے لیے اس معاہدے کو استعمال کرتے ہیں. اوکے, ان دیٹ کانٹیکسٹ. اوکے, اب اظہر صدیق صاحب آپ کو شامل کر لیتے ہیں, آپ کا کوئی کنیکشن کا ایشو تھا. اظہر صدیق صاحب, بات ہو رہی ہے کہ اب تو جے ڈی وینس نے, جو تھوڑا معتدل ٹائپ آدمی ہے, بہت زیادہ اگریسو نہیں ہے,
اس نے بھی کہا کہ اسرائیل ناراض ہوتا ہے تو ہوتا پھرے، ہم تو ایران سے ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان بھی ایک فیس سیونگ دینے پہ اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے۔ تو اس پہ ساری کہانی کے اندر یہ تو طے ہو گیا کہ ایران نے ریزسٹ کیا، ایران نے ثابت کیا کہ وہ امریکہ کا جو ایک مت تھی کہ امریکہ ناقابل شکست ہے، وہ مت بھی ختم ہوئی، اسرائیل کا برم بھی ختم ہوا۔ آگے چل کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا شکل بننے جا رہی ہے؟ اور صلح کی بات جو میں ابھی کر رہا ہوں کہ 3 دن کے اندر اندر آپ سمجھ رہے ہیں کوئی ایسی صورت بن جائے گی کہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا؟ بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، میں تو پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں اور میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ یا اسرائیل یہاں کوئی جنگ کے لیے نہیں آئے، وہ ایک ٹیسٹر کے طور پر لے کر آئے۔ جنگ تو اس وقت ہونی ہے جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے ہیں، خراسان سے فوجیں جانی ہے۔ یہ میں ہسٹوریکلی بھی بات کر رہا ہوں اور ریلیجیسلی بھی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت دیکھیں نا، اس وقت جو بنیادی طور پر ایجنڈا ان کا ذرا سمجھ لیجئے گا، ایجنڈا جنگ نہیں ہے، ایجنڈا ابراہیم اکارڈ ہے۔ اور یہ میں پچھلے اپریل سے یہ بات کر رہا ہوں، اسرائیل کو امریکہ جو ہے وہ تسلیم کروانا چاہتا ہے، اس کا ایک رول لانا چاہتا ہے اور اس پہ وہ کام کر رہا ہے۔ اب انہیں جنگیں لڑنے یا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ کمال یہ ہے کہ وہ جس طرح چلانا چاہتا تھا، ایران کو اس بات کا پتا تھا، ہسٹوریکلی بھی اور ٹریڈیشنلی بھی اور ریلیجیسلی بھی۔ آج ہمارا مسلمان قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے ایران نے، کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ جس آسان طریقے سے مسلمانوں کی عزت رکھی ہے، یہ ایک بڑی بات ہے، نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا اپنا ایک رول ہے، پھر پاکستان کے بغیر جو ہے نا، یاد رکھیے گا بنیادی طور کے اوپر پاکستان کے بغیر یہ خطہ پوری دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ 2 وجہ ہیں آپ کو یاد، نظریاتی طور پر اسرائیل اور دوسری طرف پاکستان۔ یہ ایک حقیقت ہے، مسلمان حقیقت ہے۔ یہاں کیا تھا، یہاں اگر دیکھیں نا پاکستان کے اگر ہسٹوریکلی اور ٹریڈیشنلی اگر چائنا اس طرح نہ کھڑا ہوتا تو بڑے مشکل حالات ہونے تھے۔ ایران کے ساتھ چائنا اور رشیا نہ کھڑے ہوتے تو بہت سے مسائل ہونا تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چائنا تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسے نہیں گیا ہے، اس میں پاکستان کا رول بالکل اس میں اپنی جگہ شامل ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں نا شہباز شریف صاحب تک کی پوزیشن کیا ہو چکی ہے۔ ہم یہاں پر پاکستان کے اندر ہم اکٹھا نہیں کر سکے سب لوگوں کو، اور ٹریڈیشنلی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ان چیزوں کو لے کے جانا ہے تو آپ کو سوچنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک بہترین ٹائم ہے آپ کا کہ آپ ایران کے ساتھ کہ صدر آصف علی زرداری کو کریڈٹ جاتا ہے۔ ایران گیس پائپ لائن کا اگر پاکستان کا دیکھیں تو یہ کس نے ساری بنیاد کس نے رکھی تھی اور کہاں تک لے کے گیا، لیکن ہم نے اس کو پورا نہیں کر سکے۔ اور آج بھی اگر دیکھیں آج بھی اگر ہم ہمارے جو مسائل ہیں گیس کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے، تیل کے حوالے سے، ہم ایران سے بہت فائدہ لے سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ مگر ہو رہی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اچھا، یہ نوید علائی صاحب ایک ایسے موقع کے اوپر جب یہ ظاہر ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایران اور امریکہ، اور یہ پیکٹ بھی ہو جائے گا چونکہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے، ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے، اور جنگ بھی پریکٹیکلی بند ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی ہو جائے گا کہ ایسے وقت میں بلوچستان کے اندر ایک صورتحال آپ دیکھتے ہیں، کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں، گلگت بلتستان کے اندر دیکھتے ہیں، تو یہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے انڈیا سے، کچھ ہمارے ہمسائے دوستوں سے، اور بھارت سے، اور ساتھ اسرائیل سے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تینوں چاروں پوائنٹس کے اوپر پاکستان کی جو ریاست ہے وہ صحیح رسپونڈ کر رہی ہے، پراپر کر رہی ہے، ٹھیک کر رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے جی کہ باہر سے تو ہمیشہ مداخلت ہوتی ہے، دشمن کا کام ہے کہ وہ جلتی کے اوپر تیل ڈالے گا، لیکن ہمارا کام ہے ٹو سیٹ آور ہاؤس ان آرڈر۔ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، ایون آپ دیکھیے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی انٹیلیجنس انٹرفیئرنس کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر۔ امریکن سی اے جرمن چانسلر کا ٹیلی فون ٹیپ کر رہا تھا جب کہ ان کے لائے تھے اور پکڑے گئے۔ تو لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا ڈیفنس کتنا اچھا رکھا ہوا ہے، اور آپ اپنے اندرونی مسائل کو کتنے احسن طریقے سے حل کر رہے ہیں۔ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ظاہر ہے کہ گمبھیر ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیں ایک ڈیلیبریٹ پلان اینڈ سسٹینڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے۔ اس میں نہ صرف جہاں پہ انسرجنسی اور ٹیررزم چل رہا ہے وہاں پہ کنیٹک فورس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہارٹس اینڈ مائنڈز پالیسی اختیار کرنی ہوگی۔ تو یہ تینوں جو ہیں ان کے مختلف قسم کے مسائل ہیں، ان کو اس کے مطابق ہی
حل کرنا چاہیے. اور دیکھیے کہ جنگ بھی ہو رہی ہو تو جو ٹاکس ہیں اور جو مذاکرات ہیں، جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے، وہ چلتی رہنی چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ٹیبل پہ ہی ملے گا. ٹھیک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ جتھے کی سیاست اختیار کر رہے ہیں اور جو اللہ ہو کے کر رہے ہیں، ان کو تو پھر اسٹیٹ کو اس طرح ہی رسپونڈ کرنا پڑے گا. اور دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے. آپ دیکھیے یو کے میں فار رائٹ نے جب کیے تھے ہنگامے، تو ایک دن میں 2 دن میں ان کو سزائیں دے دی گئی تھی. اور میں آپ کو ڈیموکریٹک کنٹریز کی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پہ جب انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے نکل کے وائلنس کی طرف گئے ہیں تو کہتے ہیں نا وائلنس بیگیٹس وائلنس، جی بالکل تو ٹھیک. اس کو اس طرح ہی ٹریٹ کیا گیا ہے. بالکل تو ٹھیک یہ ہے. بھی ایک طریقہ کار جو ہے وہ جاری رہے گا، لیکن نیگوسیشنز، مذاکرات، ہارٹس اینڈ مائنڈز پالیسی ساتھ چلنی چاہیے. دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے. اور ایرانی بہت ہی اپنی ایکسپرٹیز سے یہ ساری چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ ہر روز یہ احساس دلاتے ہیں امریکہ کو کہ بھائی جو چیزیں آپ جنگ کے میدان میں ہم سے نہیں لے سکے وہ ٹیبل کے اوپر ہم نہیں دے سکتے. معذرت، سوری. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مروت صاحب سے ذرا تھوڑا انپٹ لیتے ہیں. بڑے باخبر ہیں، اسلام آباد میں قیام رکھتے ہیں، تو ان کو اسلام آباد کی بھی خبریں ہیں، اقتدار کی بھی خبریں ہیں، گلگت بلتستان اور کشمیر کی بھی. افضل مروت صاحب، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے، ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ مدعو کرنے کا. گلگت بلتستان میں تو الیکشن ہو گئے اور میرے خیال میں دانلی تھوڑی کم ہوئی ہے. کم ہوئی ہے؟ بس پی ٹی آئی کہتی ہے بہت کم زیادہ ہوئی ہے. اور نہیں، میرا خیال ہے کہ جلسوں سے، جو عوامی جلسے تھے ان سے واضح ہو رہا تھا کہ کس پارٹی کی جو ہے کتنی قبولیت ہے عوام میں. اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پیپل پارٹی جو ہیں ان کا تھوڑا سا حق مارا گیا ہے. 3 سیٹیں جو ہیں ان کی لے کے پی ایم ایل این کو دی گئی. اچھا کوئی جلدی نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا مروت صاحب، یہ کون افواہیں پھیلا رہا ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ نون لیگ میں جا رہے ہیں، علی بن گنڈا پور صاحب جا رہے ہیں، کوئی ایسی کوئی ہے بات؟ نہیں، پھر میں یہ بات کیوں کرتا، ابھی جو آپ کے سامنے بات کی ہے. نہیں، میں نے افواہیں کہی ہے. 3 سیٹیں کون افواہیں پھیلا رہا ہے ایسی؟ دیکھیں 12 سیٹیں بنتی تھی 24 کے اس ڈائریکٹ الیکشن میں، اور 12 کے ساتھ 9 جو ہیں وہ آنی تھی 3 ٹیکنوکریٹ کی اور 6 ریزرو سیٹیں. 34 کے ایوان میں 12 کے ساتھ جو ہیں پیپل پارٹی جو ہیں وہ اپنے تئیں اکیلے حکومت بنا سکتی تھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ 3 سیٹوں نے جو ہیں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس کو ادراک ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ شاید اگلے مرحلے پہ کے پی میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے. اوکے. اور اگر یہ اعلان ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف آئینے میں اپنا منہ دیکھ لے گی کہ بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی جو ہیں وہ 2022 سے بھی خراب نتائج آئیں گے، کیونکہ عوام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو بار بار انہوں نے ووٹ دیا، لیکن جس راستے پہ پاکستان تحریک انصاف گامزن ہے اس نے پاکستان کے عوام کو، گلگت کے عوام کو، کشمیر کے عوام کو بہت مایوس کیا ہے. اچھا. ابھی کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں اور آپ دیکھ لیں گے کہ 3-4 سیٹیں ہی ان کی زیادہ سے زیادہ ان کی قسمت میں آئیں گی. واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کس کی اب جو مثال کے طور پہ جو ایکس پرائم منسٹر ہیں نیازی صاحب، وہ اگر الیکشن اپنے حلقے کا جیت گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بہت بڑی بات ہوگی. اچھا، یہ بہت مشکل بڑا مشکل ہو گیا. تو اور آپ نے جو پٹیشن مروت صاحب جو سی ایم کے پی کی پٹیشن ایک ڈالی ہوئی ہے اس کی کیا سٹیٹس ہے، اور کیا آپ کو امید ہے کہ وہ اس پہ وہ کامیاب ہو جائیں گے آپ؟ دیکھیں پٹیشن میں نے ڈالی ہوئی ہے، اس میں نوٹسز ہو چکے ہیں. اب آگے جب یہ فکس ہوگی ٹھیک تو تب جو ہے میں کچھ کہہ سکوں گا کہ عدالت، کیونکہ میں بطور وکیل اپنے تئیں سمجھتا ہوں کہ ایک موقف ہے جو میں نے عدالت کے سامنے پیش کیا ہے، عدالتی نظیر کو کوٹ کر کے،
اور باقی جو ہے حتمی بات تو کوئی نہیں کر سکتا ہے. بطور ٹھیک بات وکیل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ عدالت جو ہے وہ میری اس پلی کو جو ہے ٹینیبل قرار دیتی ہے یا ٹینیبل قرار نہیں دیتی. اوکے. اچھا مروت صاحب، یہ 28ویں ترمیم کا بڑا شور ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم پہ دونوں بڑی پارٹیز، پی ٹی اے کا بھی بتائیے گا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے؟ گرین سگنل مل گیا ہے؟ آ رہی ہے ترمیم، نہیں آ رہی؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ 28ویں آئینی ترمیم تو اسٹیبلشمنٹ کی شاید خواہش تھی کہ یہ بجٹ سے پہلے آ جاتی، اوکے. لیکن بجٹ سے پہلے آنا ممکن نہیں تھا کیونکہ گلگت کے الیکشن میں بھی لوگوں کے سٹیکس تھے. اب کشمیر، میرا خیال یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کشمیر میں الیکشن کے بعد ہی آئے گی، اور تب تک جو ہے پلیکیٹ کیا جا چکا ہوگا جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اور جب بھی یہ آئے گی تو میرا خیال ہے کہ مطلوبہ تعداد یہ پوری کریں گے تو تب ہی یہ انٹروڈیوس کریں گے. اوکے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سچویشن بن رہی ہے، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں بڑی افواہیں گردش کر رہی ہیں، آپ کو یہ سیٹ اپ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، رخصت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے دونوں اگر آپ ایکسٹریم سامنے رکھیں نا، اگر یہ نہیں چلتا ہے تو اس کے بعد تو دوسرا آپشن سامنے ہے کہ پھر ڈائریکٹ حکمرانی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی. اب اس کا آئین میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں اس کا خیر مقدم تو نہیں کرے گی. انٹرنیشنل جو ہمارے حالات ہیں پاکستان کے، ان حالات کے تناظر میں جو ہے یہ رسک لینا شاید ممکن نہیں ہوگا. ممکن نہیں ہے. ہاں، اور یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے سے جمہوریت بھی بچی ہوئی ہے، اور جتنی بھی نیکنامی یا بدنامی ہو رہی ہے وہ سیاستدانوں کی ہو رہی ہے. تو لہذا حکومت تو پھر بھی ان کے پاس ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ اور ابھی کافی عرصہ ہے اوکے. ٹینیور میں، تو لہذا اگر کوئی اس طرح کا ایڈونچر ہونا بھی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ان وائز ہوگا. البتہ مجھے ذاتی طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہی پیپل پارٹی، پی ایم ایل این مل کے جو ہیں یہ فی الوقت اس نظام کو چلاتے جائے. مروت صاحب، آپ نے تو ایک بڑی موبلائزیشن شروع کر رکھی تھی، آپ کراؤڈ پولر بھی تھے، لوگوں کو اکٹھا بھی کر لیتے تھے. آپ کے اندر پتہ نہیں انرجی کہاں سے اتنی آ جاتی ہے جب آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب کی موجودہ جو پی ٹی آئی ہے، یہ کیا کوئی اس طرح کا کوئی بڑا سرپرائز دے سکتی ہے؟ موجودہ سی ایم کوئی پتہ نہیں کتنے کوئی دفعہ ڈیڈ لائنیں دے چکے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اس کے بعد کرتے بھی کچھ نہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ خان کی رہائی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت کے نتیجے میں مفاہمت ہوگی، کوئی ہوگی مزاحمت؟ کوئی مزاحمت نظر نہیں آ رہی ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہ غلط سلوگن پہ جاتے ہیں. گلگت بلتستان کے جو الیکشن میں ان کو ناکامی ہوئی ہے تو یہ ان کو سوچنا چاہیے نا. انہوں نے وکٹری سپیچ کر دیے، جبکہ آپ بتائیں نا کہ آپ نے کس حلقے میں کس بنیاد پہ آپ دعوے دار، کہیں پر تو آپ تیسرے نمبر پر بھی نہیں آئے. دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹے بیانیے چل رہے ہیں، یعنی کہ گلگت بلتستان کے عوام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا. جلسے آپ دیکھ لیں نا، آپ بیرسٹر گور صاحب کے جلسے دیکھ لیں اور آپ پیپل پارٹی اور نون کے جلسے دیکھ لیں، فرق صاف ظاہر ہے. وہاں آپ کے جلسوں میں جو ہیں کارنر میٹنگ نہیں ہوتی تھی. پھر آپ کے جو امیدوار تھے انہوں نے جھنڈے اور بینر تک جو ہیں نہیں بنائے تھے. لاہور گئے چیف منسٹر صاحب تو آپ نے دیکھا کہ وہاں لبرٹی میں انہوں نے کہا جی کہ پورا لاہور امنڈ آیا، اور لاہور کا شکریہ اور پنجاب کا شکریہ. بھئی یہ کس طرح، یہ لوگ نکلتے بھی نہیں ہیں اور آپ شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ. جب لوگ نکلیں گے. خان کی آخری سوال کہ خان کی رہائی کا آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے، رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات جو ہیں انہوں نے لوگوں کو ابنارمل کیا ہوا ہے.
اگر پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ جو کنڈکٹ کر رہی ہے نارمل حالات میں کر رہی ہے، اور جو اپوزیشن ہے مخالفت میں وہ بھی اب نارملی بیہیو کر رہی ہے، تو ان اب نارملٹیز کے بیچ میں خیر کی توقع مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک وقت میں اس قابل تھی کہ اپنے لیڈر کو رہا کر لیتی، اس موقع کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. اب جب کہ پارٹی جو ہیں احتجاجی طاقت اس کی کمزور ہو چکی ہیں، پھر آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن اب کے پی میں 35 سے لے کر 50 ممبران اسمبلی نے اپنا ایک گروپ بنا لیا ہے، اور روزانہ ابھی آج چوتھے ایم پی اے نے بیان داغ دیا ہے اس حوالے سے، اور مجھے یہ کنفرم ہے. بالکل ٹھیک ہے شیر افضل مرور صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہاں پہ اجازت لیں گے اور کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.